بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا. عزیز طلبہ، سبق نمبر 50 سورۃ المدثر آیت نمبر 31 آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم ان آیات کریمہ کے لغوی، صرفی اور ترکیبی حیثیت جانتے ہیں، اس کے بعد لغوی ترجمہ، پھر بمحاورہ ترجمہ اور مختصر تفسیر ہم پڑھیں گے۔ عزیز طلبہ، وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکہ کی ترکیب پر غور فرمائیں۔ ما نافیہ، جعلنا فعل فاعل، اصحاب النار مرکب اضافی مفعول اول ہے، جعلنا کے لیے الا حرف حصر ہے، ملائکتن مفعول ثانی ہے۔ وما جعلنا عدتهم الا فتنة، اس کی ترکیب بھی بیانی ہے، اسی طرح فتنة مفعول ثانی ہے، للذین متعلق بکفروا کے، کفروا یہ جملہ صلہ ہے، للذین متعلق بجعلنا کے ہے۔ لیستيقن الذین اوتوا الکتاب، استيقن يستيقن فعل ہے، اور الذین اس میں موصول، اوتوا الکتاب جملہ صلہ موصول سے مل کر استيقن کے لیے فاعل ہے، اور اوتو فعل ضمیر اس کے اندر نائب الفاعل، الکتاب مفعول بھی ہے۔ اور یزداد کا عطف لیستيقن پر ہے، یزداد فعل، الذین آمنوا موصول سے مل کر اس کے لیے فاعل ہے، ایمانا یہ مفعول ثانی ہے یزداد کے لیے۔ ولا یرتاب الذین کا عطف بھی لیستيقن پر ہے، لا نافیہ یرتاب فعل، الذین اس میں موصول، اوتوا الکتاب جملہ صلہ موصول سے مل کر یہ اس کے لیے فاعل ہے، والمؤمنون کا عطف الذین پر ہو رہا ہے۔ وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ لام تعلیلی، یقول فعل، الذین سے موصول، اور فی قلوبہم ظرف مستقر خبر مقدم مرضن مبتدا مؤخر، یہ جملے اس کے لیے صلہ موصول سے مل کر یقول کے لیے فاعل ہے۔ والکافرون کا عطف الذین پر ہے۔ ماذا اراد اللہ بهذا مسئلہ، ماذا اس میں استفہام مفعول به مقدم ارادہ فعل کے لیے، لفظ اللہ ارادہ کے لیے فاعل ہے، بهذا مسئلہ، بهذا متعلق ارادہ کے مثلا حال واقع ہے۔ کذالک یہ مفعول مطلق ہے باعتبار موصوف محذوف کے، یذل کے لیے، یذل کا لفظ اللہ اس کے لیے فاعل ہے، من یشاء من اسم موصول، یشاء جملہ صلہ موصول سے مل کر یہ مفعول به ہے، وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ بھی اسی طرح ہے۔ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، جنود مفعول اول، یعلم کے لیے الا حرف حصر ہے، اور ہوا یہ یعلم کے لیے فاعل واقع ہے۔ وما هي الا ذکر للبشر، معنی فیہ ہی مبتدا، الا حرف حصر ذکر اس کے لیے خبر، للبشر متعلق با ذکر کے ہیں۔ لغوی ترجمہ اور ساتھ ساتھ لغوی صرف تحقیق۔ وما جعلنا، اور نہیں بنایا ہم نے، اصحاب النار دوزخ کے داروغوں کو، الا ملائکتن مگر صرف فرشتے، اصحاب النار سے مراد جہنم کے داروغے ہیں، ملائکتن مگر صرف فرشتے نورانی مخلوق۔ وما جعلنا عدتهم، اور نہیں رکھی ہم نے عدتهم ان کی تعداد، الا فتنةً مگر آزمائش امتحان، للذین کفروا ان لوگوں کے لیے جو کافر ہو چکے، لیستيقن الذین اوتوا الکتاب تاکہ وہ یقین کر لے وہ لوگ اوتوا الکتاب جن کو کتاب دی گئی ہے۔ استيقن یستيقن، استيقان کا معنی ہے یقین کرنا، تاکہ یقین کر لے الذین وہ لوگ اوتوا الکتاب جن کو کتاب دی گئی ہے۔ اوتیوتا اصل میں جمع مذکر غائب فعل ماضی مجہول کا صیغہ ہے، اور اس سے مراد دی گئی ہو یعنی یہودیوں کو جو کتاب تورات انجیل ملی ہے۔ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور تاکہ بڑے زیادہ ہو جائے ان لوگوں کا ایمان جو ایمان لے آئے ہیں، وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ، اور تاکہ شک نہ کرے، ارتاب کا معنی شک کرنا، تاکہ شک نہ کرے الَّذِينَ آمَنُوا وہ لوگ، الَّذِينَ اوتوا الکتاب وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی ہے، والمؤمنون اور مومن، وَلِيَقُولَ الَّذِينَ اور تاکہ کہے وہ لوگ فی قلوبہم جن کے دلوں میں مرض بیماری ہے،
والکافرون اور کافر ماذا اراد اللہ کیا ارادہ کیا اللہ تعالیٰ نے بہذا مسئلہ اس مثال سے کذالک یضل اللہ اسی طرح اللہ گمراہ کرتا ہے من یشاء جس سے چاہتا ہے ویہدی من یشاء اور ہدایت دیتا ہے من یشاء جس سے وہ چاہتا ہے وما یعلم جنود ربک الا هو اور نہیں جانتا لشکروں کو تیرے رب کے سوا الا هو یعنی تیرے رب کے سوا وما ہی الا ذکر للبشر اور نہیں ہے یہ قرآن مگر نصیحت ہے للبشر آدمی کے لیے۔ عزیز طلبہ وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکۃ وما جعلنا عدتهم الا فتنۃ للذین کفروا۔ اس آیات کریمہ کے ماقبل سے ربط یہ ہے کہ ماقبل میں جہنم کے احوال ذکر ہوئے تھے کہ علیہا 19 کہ اس جہنم کے جو ہے 19 داروغے ہوں گے۔ تو اس پر بعض لوگوں نے مثلا ابو جہل وغیرہ نے اور اس کے علاوہ دیگر لوگوں نے یہ کہا کہ علیہ 19 کہ اگر جہنم کے 19 داروغے ہیں 19 لوگ ہیں پھر قریش کو فکر نہیں کرنے چاہیے کہ 19 کے لیے تو میں اکیلا کافی ہوں، نعوذ باللہ۔ یہ ابو الاسلین نامی شخص نے یہ کہا تھا۔ تو بہرحال اس پر اللہ رب العزت نے یہ آیات کریمہ نازل فرمائی کہ دیکھیں یہ جو جہنم کے داروغے ہیں یہ تو عام لوگ نہیں ہیں بلکہ یہ تو اللہ کے فرشتے ہیں، اور اللہ کے فرشتے ایسے ہیں کہ ایک فرشتہ بھی تمہیں ڈبونے کے لیے عذاب دینے کے لیے جو ہے وہ کافی ہے۔ بہرحال تو اللہ رب العزت نے اس میں واضح طور پر یہ ارشاد فرما دیا کہ جہنم کے داروغے وہ فرشتے ہوں گے، اور وہ فرشتے ایسے ہیں کہ ان سے کوئی بچ نہیں سکے گا۔ تم نے دیکھا کہ اس سے پہلے کتنے قومیں آباد ہوئی تھی، ایک ہی فرشتہ اللہ نے بھیجا، اس نے تمام قومیں ہلاک کر دی۔ اللہ رب العزت وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکۃ بمحور ترجمہ پر غور فرمائے، اور ہم نے دوزخ کے یہ کارندے کوئی اور نہیں فرشتے مقرر کیے ہیں، یعنی ہم نے فرشتے مقرر کیے ہیں اور فرشتوں کو ہم نے جہنم کے داروغے بنائے ہیں، اور ایک فرشتے میں تمام جن اور انس کی برابر قوت ہوتی ہے۔ تو تم کیسے جو ہے اپنے دلیری کی باتیں کر رہے ہو؟ وما جعلنا عدتهم الا فتنة للذین کفروا، اور ان کی جو تعداد مقرر کی ہے وہ صرف اس لیے کہ اس کے ذریعے کافروں کی آزمائش ہو، اور ہم نے جو ان کی تعداد مقرر کی ہے اور تعداد بتائی ہے تو یہ صرف کافر لوگوں کے آزمائش کے لیے ہے۔ علیہ 19 کی آیات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ جو ہم نے کہا کہ اس کے 19 داروغے ہیں تو یہ صرف اس لیے تاکہ کافروں کو ہم آزمائش میں مبتلا کر لیں، تو یہ تو ان کی آزمائش کے لیے ہے۔ یستیقن الذین اوتوا الکتاب، اور تاکہ یقین کر لے اہل کتاب، اہل کتاب کو یقین آ جائے۔ اہل کتاب کو یقین آنے کا کیا مطلب ہے؟ تو اس میں دو توجہ علماء فرماتے ہیں۔ ایک یہ کہ ان کی کتاب میں بھی یہ عادت لکھا ہوا ہے اور ان کو پہلے سے معلوم ہے، تو وہ فوراً یقین کر لیں گے اس کو سن کر، اور اب ان کتابوں میں یہ عادت نہ ہو تو ممکن ہے کہ کتابوں کے ضائع اور محرف ہونے سے ضائع ہو چکا ہو۔ اور اس کی دوسری توجہ یہ بھی علماء فرماتے ہیں کہ ان کی کتاب میں اگر نہ ہو لیکن وہ فرشتوں کی قوت کے قائل تو تھے، اور بہت سے امور توقیفیہ ان کی کتاب میں موجود تھے، تو ان کے پاس کوئی انکار کی وجہ نہیں ہونی چاہیے۔ بس یقین سے مراد عدم انکار اور عدم استہزاء ہے دوسری صورت میں۔ مراد تو فرماتے لیستیقن الذین، تاکہ وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی ہے ان کو یقین آ جائے، وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور جو لوگ ایمان لا چکے ہیں ان کے ایمان میں اضافہ ہو، یعنی اہل ایمان کے زیارت کی بھی اور زیادت کی بھی دو توجہ ہے۔ ایک یہ کہ اہل کتاب کی استیقان کو دیکھ کر ان کے ایمان کے فن قوی ہو جائے
کہ آپ باوجود عدم اختلاط اہل کتاب کے وہی سابق کے موافق خبر دیتے ہیں تو آپ کا نبی ہونا برحق ہے۔ دوسری توجہ اس کی یہ بھی ہے کہ یہ جو مضمون ہے یہ نیا نازل ہوا ہے، اور اس نئے مضمون پر یہ ایمان لائیں گے تو ظاہر ہے کہ ایمانیات میں اضافہ ہوگا، تو اس حیثیت سے کیفیتی ایمان میں اضافہ ہو جائے گا۔ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور تاکہ جو لوگ ایمان لا چکے ہیں ان کی ایمان میں اضافہ ہو۔ وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ، اور اہل کتاب اور مومن لوگ کسی شک میں نہ پڑے۔ وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ، اور اہل کتاب اور مومن لوگ کسی شک میں نہ پڑے۔ اہل کتاب اور مومن لوگ کسی شک میں نہ پڑے، یا تاب کو تاکید کے لیے بڑھایا کہ اس بات یقین اور نفی شک دونوں کی تصریح ہو جائے، کہ دونوں کی تصریح ہو جائے۔ پھر اہل کتاب کا شک ہونا تو ٹھیک، اور مومن جو کمزور ہے ضعیف ہے ان کے دلوں میں بھی شک نہ ہو۔ وَلْيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ، اور تاکہ وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے، بیماری ہے، وَالْكَافِرُونَ، اور وہ لوگ جو کافر ہیں وہ یہ کہیں ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، کہ بھلا اس عجیب سی بات سے اللہ کی کیا مراد ہے۔ اور والذین فی قلوبہم مرض، مرض سے مراد کے ایک تو شک، کیونکہ ظہور حق کے بعد بعض جاحد اور منکر ہوتے ہیں، بعض متردد ہوتے ہیں، تو اہل مکہ میں بھی ایسے لوگ ہوں گے۔ دوسرا معنی اس کا مرض کا جو ہے وہ نفاق کے ہیں، یعنی اس میں پیشن گوئی ہے کہ مدینہ میں کچھ لوگ منافق ہوں گے۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے، یعنی منافق ہیں، یا وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے، جو منکر ہیں اور کافر ہیں، صریح کافر ہیں، وہ یہی کہیں گے ماذا اراد اللہ بہذا مثلا۔ اللہ رب العزت آگے اسی پر توجیہ فرما رہے ہیں کذالک یضل اللہ من یشاء ویہدی من یشاء، کہ اللہ کا ضابطہ ہے کہ جو بعض لوگ شک میں پڑ گئے، بعض لوگ کفر میں پڑ گئے، بعض لوگ منافق بن گئے، اسی طرح اللہ تعالیٰ جو ہے جسے چاہے اپنے بندوں میں سے گمراہ فرما دیتے ہیں، ویہدی من یشاء، جس کو چاہے ہدایت دے دیتے ہیں۔ وما یعلم جنود ربک الا هو، اور اللہ تعالیٰ کی جنود اور لشکر کو اللہ کے سوا کون جانتے ہیں، اللہ ہی ہے جس کو وہ جانتے ہیں۔ وما ہی الا ذکر للبشر، اور یہ جنت اور جہنم کا ذکر، اور یہ جہنم کے داروغوں کا ذکر، جہنم کی کیفیت، یہ تو نصیحت ہے انسانیت کے لیے، اور جو اسے نصیحت حاصل کر لیں تو وہ جو ہے کامیاب ہوگا، اور جو اس یاد دہانی سے نصیحت حاصل نہیں کرتا تو اس کی دنیا اور آخرت تباہ ہوگی۔ بس عزیز طلبہ، اسی کے ساتھ آج کے سبق کا اختتام ہوا۔ آپ حضرات اس کو خوب غور سے سنیں سمجھیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔